پاکستان اس وقت بہت سارے کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اور کرائسس پہ کرائسس آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کوئی سکون کا لمحہ آئے اور کوئی مسئلے حل ہوں، سب سے بڑا کرائسس تو پولیٹیکل کرائسس ہے اس وقت کنٹری میں چل رہا ہے۔ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تو ایک سیاسی پولیٹیکل کرائسس موجود ہے، اس کے بعد پھر اکنامیکل کرائسس موجود ہے، اس کے بعد پھر بہت سارے کرائسس ہیں، مطلب ہم ان کو اگر گننے بیٹھیں تو کافی شام ہو جائے گی۔ اب جو نیا ایک کرائسس ہے وہ جوڈیشل کرائسس آ گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان سمر ویکیشن کے بعد انہوں نے اپنے نئے سال کا آغاز کیا۔ اس نئے سال کے آغاز میں ایک فل کورٹ جو ہے ہیئرنگ ہوتی ہے، فل کورٹ کی ریفرنس ہوتا ہے، اس کے فل کورٹ ریفرنس میں ججز اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پرٹیکولرلی چیف جسٹس آف پاکستان پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں آنے والے سال کے اندر کچھ اہم امور کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس کے اوپر دوسرے جو معزز ججز ہیں جس میں پیونی جج بھی ہیں، انہوں نے اپنی بہت ساری ریزرویشن شو کر دی ہیں، چونکہ سپریم کورٹ میں پیچھے کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے تھے جس کے بعد سے ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے، اور کچھ ججز آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ریزرویشن اور کچھ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب پھر اس نے جو ہے وہ زور پکڑ لیا ہے اور دوبارہ جو ہے جو فل کورٹ ریفرنس میں چیف جسٹس صاحب نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں ریفرنس میں پڑھی ہے، اپنی سپیچ پڑھی تھی، اس کے اوپر کچھ ججز نے ریزرویشن شو کر کے اپنی جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، اپنی صفائی پیش کر دی ہے، اور کچھ چیزوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میری نظر میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہونی چاہیے اور ایک بھی ہونی چاہیے۔ اب اس طرح کی کنٹروورسی سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں دو جوڈیشری ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیان بازی اور ایک دوسرے کی مخالفت میں کچھ نہ کچھ ایسی کنورسیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی سچویشن پاکستان میں نہیں ہے، کوئی بڑا کیس پاکستان میں نہیں ہو رہا، یا کوئی فل کورٹ ہیئرنگ نہیں ہو رہی جس میں ججز اپنی جو ہے چونکہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کی اپنی لیگل ایکومن ہوتی ہے، تو وہ جب وہ ججمنٹ دیتے ہیں تو اس ججمنٹ کے اندر وہ اپنا جو ہے نا اپنا علیحدہ نوٹ دیتے ہیں، اپنا علیحدہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اور اگر بہت سارے ججز کسی ایک ایشو کے اوپر یونینیمس ہوتے ہیں اور کچھ جج نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنی پوری ججمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں لاتے۔ وہ ججمنٹ کے ذریعے تو جج کو بولنے کا پورا اختیار ہے، کہتے ہیں نا جج بولتا ہے اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولتا ہے، ویسے نہیں بولتا۔ ججز کے بارے میں یہ صدیوں سے کوٹیشن مشہور ہیں کہ جج جو ہے وہ اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولتے ہیں، ادروائز جج نہیں بولتے۔ لیکن اتفاق سے پاکستان میں ججز ادروائز بول رہے ہیں، یہ ایک اچھا اومن نہیں ہے، یہ اچھا خوشگوار ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ججز کو ججمنٹ کے ذریعے بولنا چاہیے، اور باقی معاملات سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ان کے یہ انٹرنل معاملات ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اور ان کے معزز ججز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ، سیکریسی کے ساتھ، پرائیویسی کے ساتھ معاملات کو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہوں چاہے جسٹس معاملات ہوں، وہ ان کو سیٹل کرتے ہیں اور عوام کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ سیاسی میدان کے اندر وہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی، عام کھلی ڈیبیٹ میں وہ باتیں زیر بحث نہیں لائی جاتی، وہ انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کیس کے اوپر ججمنٹ آ رہی ہے تو اس میں جج اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کر سکتا ہے اور باقاعدہ اپوز بھی کر سکتا ہے، اور اپوز کے اوپر اپنی پوری ججمنٹ اپنی لاجک کے ساتھ دے سکتا ہے۔ لیکن ججمنٹ کے بغیر ججز کا بولنا، لیٹر لکھنا، لیٹر کے اندر شدید تحفظات کا اظہار کرنا،
ملک کے اندر جو پہلے ہی کرائسس میں گرا ہوا ہے، سیلاب کا کرائسس، پتہ نہیں کون کون سے کرائسس ہیں، نمبر آف ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی جوڈیشری کے اندر سے اس طرح کی باتیں آنا، پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کی کنٹروورسی آئی ہے، ایکسٹینشن، اور 1 سال کی ایکسٹینشن، 6 ماہ کی ایکسٹینشن دینی ہے، ایکسٹینشن نہیں دینی ہے، ایکسٹینشن دینے کے یہ اصول ہیں، فلاں جرنیل کو دینی ہے۔ اب سپریم کورٹ سے بھی سملر باتیں سننے میں آ رہی ہیں، تو یہ میری نظر میں پاکستانی عوام کے لیے بڑی تکلیف دہ اور پریشان کن ہے۔ معاشرے میں اس کا اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ سٹیزن جو ہے پاکستان کے پہلے سے مصیبت زدہ عوام ہیں، ان کو مزید دکھ پہ دکھ دینا، ٹینشن پہ ٹینشن دینا، یہ کوئی اچھا مذاق نہیں ہے۔ ہمیں بہت سے معاملات کو، گھر کے معاملات کو گھر کے اندر حل کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ انہوں نے تو پنڈورا باکس کھول دیا ہے، کھولنے والوں نے، اور عوام کو اور پورے معاشرے کو اور جو کریٹک ہیں ان کو انوائٹ کر لیا ہے کہ وہ اس پہ رائے زنی کریں۔ اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر، پاکستان کی جوڈیشل اس پہ۔ پاکستان کی جوڈیشری پہلے ہی دنیا کی جوڈیشری سے بہت 130واں نمبر ہے، 130 نمبر ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہماری عدالتوں کا انصاف کا طریقہ کار اتنا فرسودہ اور اتنا پسماندہ ہے کہ ہم انصاف صحیح معنوں میں ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے انصاف کے جو ہماری جو فورم ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہم نے ان کو ان کے بارے میں پریشان بھی نہیں دیکھا کہ ان کے اندر یہ فکر ہو کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے، انصاف کے لیے آسان راستے بنانے ہیں، انسٹنٹ جسٹس دینا ہے، کم سے کم ٹیئر رکھنے ہیں، لوگوں کو ان کے گھر میں ایٹ لیسٹ ہوم ٹاؤن میں انصاف ملے، اور زیادہ سے زیادہ وہ عدالتوں سے دور رہیں، گڈ گورننس لائی جائے، اور انصاف کے معاملے میں آسان اور انصاف کا اصول آسان بنایا جائے۔ ایسی کوئی پالیسی سپریم کورٹ لیول پر، ہائی کورٹ لیول پر، گورنمنٹ لیول پر ابھی تک نظر نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو کہ انصاف کے اصول کو آسان بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو فوری انصاف ملے گا۔ ایک عدالت انصاف کرتی ہے، ججمنٹ دیتی ہے، تو اس کے خلاف اپیل کر دی جاتی ہے، وہ اپیل فارغ ہوتی ہے تو دوسری اپیل کر دی جاتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر ریویو میں چلے جاتے ہیں۔ ٹیئر پہ ٹیئر رکھا ہوا ہے جس سے انصاف نہیں ملتا اور ٹائم کنزیوم ہوتا رہتا ہے، جس سے جو پروپوزیشن ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے، جو انصاف مانگنے والے لوگ ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، یا ان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، یا وہ مقصد اتنا ملٹیپل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا کہنا چاہیے کہ انصاف کی راہ میں ایک بہت بڑی جو ہے کہنا چاہیے تاخیر ہو جاتی، جو کہ انصاف کا قتل کر دیتی ہے۔ اس معاملے پہ ہم نے کسی جج کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کورٹ کو، کسی فورم کو یوٹیلائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں اس کے اوپر ججز خوب اپنا آپس میں ایک دوسروں پہ کنٹروورسی کریٹ کر کے اپنی رائے زنی کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ سیکرٹ میٹر، ان سائڈ سٹوری ہوتی ہیں، وہ باہر آؤٹ سائڈ نہیں آتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب وہ ان سائڈ باتیں آؤٹ سائڈ آ رہی ہیں، جو کہ عوام کو سوائے درد سر کے اور اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تھینک یو۔